السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رواه بخاری و مسلم او كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریفات، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی، حمد، ثنا، پاکیزگی اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ میرے پیارے بھائی دوستو، یہ دین جیسی نعمت اگر میسر ہے تو اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز اعلیٰ و عرفہ نہیں ہو سکتی۔ حقیقی معنوں میں اللہ کرے کہ اپنے رب کی بڑائی کو بیان کر سکیں کہ اس نے اپنی رحمت خاص سے ہم پر دین جیسی نعمت کو جاری و ساری کیا ہوا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس نعمت کا شکر ادا کرو گے تو کیا ہے؟ نعمت بڑھا دی جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر معاذ اللہ کفر کیا، چھوڑ دیا، روح گردانی کی، رخ پھیر لیا اس سے، تو پھر رب کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ صحیح؟ تو الحمدللہ تمام نعمتوں میں سے بڑھ کر اللہ کی یہ نعمت ہدایت۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دیا اور تمہارے لیے اس اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ محرم میں بس داخل ہو جائیں گے جی، اللہ کرے کہ ہمیں یاد رہ جائے کہ دین مکمل ہو چکا اسلام، وہ کسی واقعے کی وجہ سے آگے پیچھے نہیں ہو جائے گا، یا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے اپنا دین خود بنانا شروع کر دیں۔ یعنی اگر رب کو راضی کرنا ہے تو اس کی کتاب سے، قرآن مجید سے، رب کو راضی کرنا تو اس کو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے احادیث مبارکہ سے۔ ہزاروں واقعات ہم بیچ میں پڑھ کے آ چکے ہیں، خوشی بھی ہے، غمی بھی ہے، تنگی بھی ہے، عائلی قوانین بھی ہیں، زندگی ذاتی معاملات بھی ہیں، لین دین کا معاملہ، ہر چیز میں اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو رکھا گیا۔ تو اس سیرت طیبہ کو فالو کس نے کرنا ہے؟ خالی ہمیں آج ایسا نہ ہو کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ہی فالو پتہ ہو، ہے نا، فالو کریں، آگے تو کچھ نہیں، انسٹاگرام پہ فالو کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو فالو کرنا ہے بندہ مومن نے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے محور و مرکز بن جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو تو بہرحال اس میں پھر ہمیں خرافات، بدعات، کفر، شرک، الحاد، ان ساری چیزوں سے بچنا پڑے گا، خالص اسلام کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہمارے جو سیرت کے اعتبار سے آخری معاملات تھے، یعنی جو ہم نے لاسٹ کلاس میں موضوع سمجھا تھا، وہ انصار کی عظمت کے حوالے سے تھا، اور بڑے پیارے پیارے فرامین مبارکہ جو تھے وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انصار کی عظمت کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بہرحال وہ بات الحمدللہ کلوز ہو گئی تھی۔
اس سے آگے بڑھ رہے ہیں جی، اور کچھ چیدہ واقعات ہیں غزوہ تبوک تک پہنچنے کے لیے. تو کوشش تو یہ ہے کہ غزوہ تبوک تک پہنچا جائے، لیکن بیچ میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالی مکمل کرتے ہوئے اللہ سے زیادہ امید ہے کہ پھر غزوہ تبوک سٹارٹ کریں گے. اور یہ ظاہری بات ہے اسلام کا پھر آخری مارکے کے اعتبار سے بات آ رہی ہوگی. یہاں پر کچھ عرب قبائل کے خانہ بدوش لوگوں کے حوالے سے طرز عمل کو بتایا جا رہا ہے. دیہاتیوں کی بے ادبی، یعنی یہ نوٹ فرمائیں، اب اتنے اعلیٰ عرفہ مقام پہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، لیکن لوگ جاہلانہ انداز سے اگر آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی کیا کیا ہے؟ اگنور فرمایا. حالانکہ بڑا مشکل کام ہے نا، یہ صرف ہم کہہ سکتے ہیں، ہے نا. جزیرہ عرب کے قبائلی خانہ بدوش تھے. جزیرہ عرب جو تھے وہ قبائلی خانہ بدوش تھے. کسی ایک جگہ جم کر رہنا ان کے لیے ممکن نہ تھا. اپنی فطری آزادی کے تحت پورے عرب میں گھومتے پھرتے تھے. جہاں پانی اور چارہ نظر آیا وہیں ڈیرے ڈال دیے، ان کا ایک انداز تھا. جب اس جگہ پر پانی اور چارہ ختم ہوتا تو نئی منزل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے. کسی جگہ پر مستقل جو ہے وہ سکونت اس انداز سے نہ اختیار کرتے. اس کا ایک انداز کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی آداب سے ہی بندہ پھر واقف نہیں ہوتا، تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی. فطری سختی، درشتی اور بے ادبی کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ایک پروان چڑھنے کا معاملہ تھا. اپنی چند ضروریات کی تکمیل کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے ہر وقت گزر رہتے تھے. یہ پھر ایک سختی کا انداز آ جاتا ہے. لالچ اور ہوس کوٹ کوٹ کر ان میں بھرا ہوا تھا باہر. اسی بظاہر تعلقات کی بنیاد پر ہی مال، اور اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ مال بنتی تھی. اس لیے بظاہر تعلقات کی بنیاد بھی مال ہی ہوتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مدبر، حکیم اور دانا تھے. آپ ان بدوؤں سے یعنی یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے تھے عرب کے، ان سے اب ان کے مزاج کے مطابق بات کرتے تھے. یہ ہاؤ ٹو ٹیکل دا پیپل، اٹس این آرٹ. بڑا مشکل کام ہے. ہر بندے کے کیلیبر پہ جا کر اس سے گفتگو کرنا. انٹیلیکچوئل ہے اس طرح، میڈیوکر ہے اس طرح، سختی والا طبیعت ہے تو اس کو اگنور کرتے ہوئے، مطلب ہے یہ. بلکہ آپ نوٹ فرمائیے گا، جرنل انداز سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں، سیرت کے حوالے سے نہیں بات کر رہے. یہ ایک بڑا آرٹ ہے لوگوں کے ساتھ عمدہ انداز سے کلام کرنا، ملنا، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، ان تک صحیح چیز کو پہنچا دینا، معاملات کو عکس کر لینا. ورنہ بعض اوقات علمی اعتبار سے بندہ بڑی اعلیٰ شخصیت بن چکا ہوتا ہے، لیکن ہاؤ ٹو مینیج دا پیپل اور ہاؤ ٹو ٹیکل دا پیپل یہ آرٹ ہی نہیں ہوتا اس میں. صحیح جی. یعنی اٹ کوڈ بی پاسبل کہ آپ ایک اسٹڈی اسٹوڈنٹ ہوں یا بک وارم ہوں، بٹ ہاؤ ٹو ڈیل دا پیپل یہ ٹوٹل ایک ڈفرینٹ آرٹ ہے. تو پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاصہ مبارک تھا کہ آپ ایسے جانگلوز اجڑ لوگوں کے ساتھ بھی بڑا عمدہ انداز سے ڈیلنگ فرما رہے ہیں. تو اب ظاہری بات ہے اس میں کس کو کتنا اگنور کرنا ہے، کیا معاملات ہیں وہ دیکھنا پڑتا. تو آپ ان بدوؤں سے ان کے مزاج کے مطابق بات کرتے تھے. ہمیشہ انہیں عطا و بخشش کے ذریعے سے نرم کرنے کی کوشش فرماتے. آپ نے ایک عرابی سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں تمہیں مال عطا کروں گا. اچھا، اب جعرانہ میں وہ عرابی آ گیا اور آتے ہی سارے ادب آداب بلاتے ہوئے آپ کہنا آپ نے مجھ سے جو وعدہ کر رکھا تھا اسے پورا کیوں نہیں کرتے آپ نے. اچھا اب دیکھیں، آیا مال لے لیں، اور مال لینے کا انداز، آپ نے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ مجھ سے پورا کیوں نہیں کرتے. ایک اور آدمی تھا، وہ بھی اسی طرح کا بدو تھا. اس نے معاذ اللہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں بل دے دیے اسی مال کے حصول کے لیے کہ بھی مال نکالو، میرا مجھے مال دینے کا وعدہ کیا تھا. ہم غزوہ حنین کے حوالے سے بھی پڑھ کے آئے کہ پیچھے کہ آپ سے جب مال کے اعتبار سے کسی نے فرمائش کی بدو ادو میں سے، تو آپ کو کانٹوں کی طرف دھکیل دیا، آپ کی چادر مبارک اس میں الجھ گئی. تو آپ نے کہا اگر ان کانٹوں کے مطابق میرے پاس مال ہوتا تو سارے کا سارا تمہیں لوٹا دیتا، میں نے تو مال رکھنا ہی نہیں. لیکن ان کا انداز یہ بڑا درست قسم کا تھا، غلط قسم کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ، عنقریب ہم مال تقسیم کریں گے، یا صبر سے کام لو تمہیں اجر و ثواب ملے گا، صبر کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی. کس سے کہہ رہے ہیں؟ اس اعرابی بدو سے. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب اس نے آ کے نا ایک بڑا ہی غیر مناسب انداز سے مال کا تقاضا کیا، تو آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، عنقریب ہم مال تقسیم کریں گے، یا صبر سے کام لو اور تمہیں اجر و ثواب ملے گا، یا صبر کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی. وہ کہنے لگا آپ خوشخبریاں تو پہلے بھی بہت دے چکے ہیں، اب مال عطا کریں. معاذ اللہ. صحیح.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات بڑی ناگوار گزری، کیونکہ آپ نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا. آپ کے پاس جو کچھ ہوتا آپ دل کھول کر خرچ کرتے اور ضرورت مندوں کو عطا کرتے. پیچھے ہم نے پڑھ کے آئے پچھلی کلاس میں کہ آپ نے جو مال دیے ہیں لوگ حیران رہ گئے، پریشان رہ گئے. 100 اونٹ دیے جا رہے ہیں. صحیح جی، 100 اونٹ دینا یہ تو کسی کے سر کے جو ہے قیمت لگائی ہوتی تھی، انہوں نے تو 100 اونٹ تک دیے جا رہے. آپ نے غصے کی حالت میں سیدنا ابو موسیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ رد البشرا فاقبل انتما، کہ میں نے یہ جو بشارت ہے اب یہ تم قبول کر لو جو اس نے ٹھکرا دی ہے، اس بدو نے بشارت ٹھکرا دی ہے، تم دونوں وہ بشارت قبول کر لو. رد البشرا فاقبل انتما. تو دونوں صحابی نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی بشارت قبول ہے. کس کی بشارت تھی؟ جنت کی تھی. کس کے لیے چھوڑی؟ مال کے لیے چھوڑی. اچھا ادھر پڑھتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے نا ذرا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز، خیر بھلائی، نیکی، دین، تو بندہ کس کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ مال کے لیے، جاب کے لیے، کاروبار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، مال اسباب کے لیے، خواہشات کے لیے. پڑھتے ہوئے عجیب لگے گا لیکن ہو جاتا ہم سے بھی ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. صحیح جی. تو آپ نے غصے کی حالت میں سیدنا ابو موسیٰ اور بلال رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ رد البشرا فاقبل انتما، اس بدو نے بشارت ٹھکرا دی، تم دونوں وہ بشارت قبول کر لو. دونوں صحابہ نے فوراً عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں جو ہے آپ کی بشارت قبول ہے. پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا اور برتن میں اپنی بابرکت کلی کی، ٹھیک ہے. تو پھر فرمایا اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونحورکما وابشرا، اس میں سے کچھ پانی لو اور کچھ اپنے چہروں اور سینے پر ڈال لو اور بشارت قبول کر لو، خوش ہو جاؤ. وابشرا، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے. کون ہے یہ خوش نصیب؟ ابو موسیٰ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما. اچھا تو دونوں جانصاروں نے فوراً تعمیل کی، پانی پیا اور اپنے جسم پر ڈالا. اسی دوران خیمے کے اندر سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی آواز آئی. ٹھیک ہے جی. وہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں بیٹو تھوڑا سا پانی اپنی والدہ کے لیے بھی بچانا. کیسے خیر کے طالب رہتے جی. حالانکہ جو آپ کے گھر میں وہ تو ان کو تو ایک طرح سے اطمینان ہونا کہ بھئی چلو یہ تو یہ لوگ لیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. نہیں، ہر بندہ جو آپ کے ارد گرد موجود ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے عورت ہے، چاہے جرنیل ہے، کوئی کسی لیول پہ بیٹھا ہے تو وہ اس خیر کو پانے کے لیے حریص ہے. حریص سمجھ رہے نا، یعنی اس خیر کا مشتاق ہے. اسی دوران خیمے کے اندر سے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے آواز دی بیٹو تھوڑا سا پانی اپنی والدہ کے لیے بھی بچانا. تو خدمت شار بیٹوں نے کچھ پانی بچا کر والدہ کی خدمت میں بھی پیش کیا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ نے نجران شہر کی بنی ہوئی جو ہے چادر اوڑھ رکھی تھی جس کا حاشیہ سخت اور چوڑا تھا. اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے چادر سے پکڑ کے اتنا زور سے کھینچا کہ آپ کا شانہ مبارک پر چادر کا نشان پڑ گیا. یہ کبھی آپ نوٹ فرمائیے گا، کپڑے کی جو رگڑ پڑتی ہے نا، اوئے ہوئے طبیعت صاف کر دیتی. نہ سمجھے تو کر کے دیکھ لے. سمجھا کھینچ پڑی نا. میں تو پتہ نہیں کیوں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہوں کچھ چیزوں کو. اللہ رحم فرمائے. یہ خواتین جب بھی ابائی کے ساتھ بیٹھتی ہیں اس کے اوپر بائک پر، پلیز بہت بی کیئرفل. تھوڑا سا کپڑا ہوتا ہے یہ کہیں پھنستا ہے اور بس ود ان اے سیکنڈ موت ہو جاتی ہے. یعنی دوپٹہ وپٹہ ڈالا ہوا، پیچھے لٹکایا ہوا، وہ ذرا سا پھنسے گا. میں صرف کہہ رہا ہوں کھینچ پڑ جانا، رگڑ آ جانا چیزیں. اور اگر بات آ گئی تو اس میں ایک سمپلسٹی کے اعتبار سے ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. عبایا پہنیں گے، چادر پہنیں گے، ضرور پہنیں، لیکن اپنی حفاظت کا اہتمام بھی کریں گے. یعنی اسے سمیٹ کے بیٹھا جائے گا. چلانے والا 4 دفعہ پوچھے گا. تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو اللہ ہی خوب جانتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ٹرک کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ اور کہے جی جب بچانا ہوگا تو اللہ بچا لے گا، نہیں تو مر جائیں گے. کیا ہوا؟ تو پھر تو مریں گے اور کیا ہوگا. یہ نہیں ہے. یعنی ایک اور اس میں گڑبڑ ہے. وہ کیا؟ مردوں کی طرف سے جو غفلت آتی ہے. چین کور کتنے کی، اوقات کتنی ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں ہے، پرائس لیس ہے، بیکار ہے. وہ چین کور نہیں لگ رہا ہوتا. اور برا نہ منائیں، یہ ہم لوگ بھی بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں نا جہالت او نہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے.
ایک تو ہمارے سارے کام ہی نرالے، ہارن کی ہمیں ضرورت نہیں، یہ بیک ویو مرر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سائیڈ مررز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، انڈیکیٹر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بریک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آگ کے گولے پہ اسے وہ کہتے ہیں الدراجۃ الناریہ پہ چڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں آگ کے گولے پر، اور سبحان اللہ جتنا ان سے موٹر بائک اور تو کوئی چیز نہیں، اور اس میں نہ چین کور کی وجہ سے میں یہی عرض کر رہا ہوں، کپڑا ذرا سا آپ کا اس میں اٹکا تو ایک نکلنا ہے، وہ لوپ گھومنا ہے، بدنا سیکنڈ بندہ گیا۔ تو اللہ نہ اللہ کرے میرے ذہن میں یہ بات کرتے ہوئے آ گیا کہ یہ چادر اسی طرح ہوتی ہے، گلے میں پھنستی ہے، ایسا صرف پھندا لگتا ہے بندہ ادھر مر جاتا ہے۔ تو یہ کپڑے کی رگڑ بڑی خطرناک ہے، کھینچتا ہے بری حالت۔ تو حاشیہ اس کا چوڑا، وہ چوڑا حاشیے سے جب اس نے پکڑ کے کھینچا تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر بری طرح نشان آ رہا اس کا، لیکن وہ اجڑ بے پرواہ اپنی ہی سنائی جا رہا تھا۔ اس گستاخی کے بعد اس نے مزید بے ادبی کی اور کہا، آپ کے پاس اللہ کا جو مال ہے اس میں سے مجھے بھی عطا کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اس جاہل بدو کی حرکت پر مسکرائے، حیرت ہوتی کیسے، اس کی طرف التفات فرمایا اور پھر حکم دیا کہ اسے کچھ عطا کر دو۔ پتہ ہے کہ اسے تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں، بس اسے صرف یہ پتہ ہے مال۔ یہ بدوؤں کا خاص ایک انداز رہتا ہے، صحیح جی، گاؤں کے اعتبار سے کہیں یہ سختی، یہ معاملات چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی، شجاع اور رحم دل تھے، یہ تو آپ کی صفات میں سے تھا۔ اسی لیے بخاری کی روایت میں سے آتا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے، اور آپ بارش لانے والی ہوا سے بھی بڑھ کر سخاوت کرتے تھے۔ جی، اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز ترین آندھی، تیز ترین بارش کی طرح آپ جو ہے خرچ فرماتے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی شان کریمی تو یہ تھی کہ آپ سے کوئی مانگتا تو آپ کے پاس عطا کرنے کے لیے کچھ ہوتا تو آپ کی زبان مبارک سے نہیں کا لفظ نہیں نکلتا تھا، اور اگر وافر مال موجود ہوتا تو ایک شخص کو وادی میں چرنے والی سینکڑوں بکریاں صرف ایک سوال پر عطا پر دیتے۔ جی، وادی بھری پڑی، پیچھے ایک دو واقعہ تو ہم نے پڑھے بھی ہیں، کہا کہ یہ وادی جو ہے اس میں جو بکریاں کھڑی یہ لے جاؤ، تو وہ بندہ تو گر پڑا، اس نے کہا جی یہ جتنی بکریاں کھڑی یہ ساری لے جاؤ، کہا لے جاؤ۔ مال کے اعتبار سے یہ الفاظ ایسے نہیں ہیں، اجود بالخیر من الریح المرسلہ اس کو واقعتاً پورا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کرتے کہ بعض دفعہ کوئی شخص صرف دنیاوی مال کے لالچ میں اسلام قبول کر لیتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اسلام اسے دنیا و ما فیہا کی دولت سے بڑھ کر عزیز ہو جاتا۔ اچھا، ایک بڑا عجیب سا اس سے معاملہ ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ آپ نو مسلموں کو زیادہ سے زیادہ مال عطا کرتے، اس کے اوپر انس بن مالک یہ بات کہتے۔ یعنی دیکھیں بھائی، ہم جو ہے نا کسی کو ظاہری طور پر اسلام کے قریب لانے کے پابند ہیں، اب وہ انٹرنلی واقعتاً دل سے آیا ہے نہیں آیا اللہ خوب جانتا ہے، اس نے کب آگے چل کے آنا ہے نہیں آنا اللہ خوب جانتا ہے، تیرا کام کیا ہے اس لیول تک اس کو لا کے کھڑا کر دے۔ صحیح، اسی لیے وہ کہتے ہیں بعض دفعہ کوئی شخص ایسی کیفیت میں ہوتا کہ ابتداءً تو مال کی لالچ میں اسلام لاتا، لیکن آہستہ آہستہ جب اسلام کی حقانیت کو پاتا تو بحمدی تعالیٰ وہ اسلام کا گرویدہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھیں نا، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں، بظاہر شاید ایسا محسوس ہو کہ ابھی وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، لیکن اس پہ لگایا گیا ہے۔ جعرانہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کے تحت ہزاروں اونٹ، بکریاں اور منو چاندی 9 مسلموں میں تقسیم کی، لیکن اس کے باوجود دیہاتی بدوؤں کا پیٹ نہ بھرا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چمٹ کر مسلسل مانگتے رہے، آپ سے مانگنے والوں کا رش بڑھا تو آپ کو دھکیلتے دھکیلتے ببول کے ایک درخت کی طرف لے گئے، کانٹوں والا درخت، ببول کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کی چادر اس میں اٹک گئی، آپ رک گئے، آپ ان کے اس جاہلانہ رویہ اور بے ادبی کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا، اور پھر اپنی صفات کریمہ کا اظہار کر کے پتہ ہے کیا فرماتے ہیں، میری چادر دے دو، چادر تک پکڑ لی، اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد کے برابر اونٹ ہوتے
تو بھی میں وہ تمہیں ہی تقسیم کر دیتا، تم مجھے بخیل، جھوٹا اور بزدل ہرگز نہ پاتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر بہت سارے اور واقعات ہیں، سیدنا جعیل بن سراقہ کی عطا کیا گیا جس طرح، اس کے حوالے سے بہت ہے۔ اس ذات کی قسم، ان کا بس میں صرف قول رکھ رہا ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیینہ بن حسن اور اقرا بن حابس جسے ساری دنیا کے لوگوں سے جعیل بن سراقہ بہتر ہیں، لیکن میں نے ان دونوں کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے مال دیا اور جعیل کو اس کے پختہ اسلام کے سپرد کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی عیینہ بن حسن اور اقرا بن حابس کو تو مال دیا گیا، جعیل بن سراقہ کو نہیں دیا۔ انہوں نے کہا تم اسلام پر قائم رہو، یعنی جس کا انداز یہ ہوتا کہ وہ پکا اسلام والا ہوتا، اسے کوئی پریشانی کوئی نہیں، تو اسلام پہ کھڑا ہے۔ جس کا محسوس ہوتا کہ تھوڑا بہت ڈاواڈول ہو جائے گا اسلام، اچھا یہ لو مال لو، شاید مال کی وجہ سے جم جائے اور اسلام پر کھڑا ہو جائے۔ صحیح جی۔ پھر حوازن پر جود و سخا کے حوالے سے معاملہ ہے کہ ان کے اوپر مال کافی سارا لٹایا گیا، دیا گیا انہیں، ٹھیک ہے جی، بھر بھر کے دیا گیا، بہت سارا معاملہ۔ جو لوگ آئے ہیں اور اپنے قیدیوں کے حوالے سے کہا، ان کو بھی عنایت کر دیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعے کی طرف چلتے ہیں، ایک رات کا اعتکاف، یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ میں مال غنیمت کی تقسیم میں مشغول تھے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فرصت ملی تو انہیں اپنی ایک نظر یاد آئی۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بار مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ نظر کون سی ہوگی بھائی؟ نظر نیاز چل رہے نا، محرم سٹارٹ ہو رہا ہے، اللہ فضل فرمائے، اللہ کے لیے مانی جائے گی سر، جائز کام ہوگا، اس کے نتیجے میں جو چیز پوری کی جا رہی ہے وہ بھی جائز ہوگی، رائٹ؟ ایسے نہیں ہوگا کہ کسی حرام کام کے لیے یا کسی حرام انداز سے یا کسی شخصیت کے لیے کی جائے گی، اللہ کے لیے ہوگی، اخلاص کے ساتھ ہوگی، حلال کام ہوگا اور حلال ہی چیز کوئی پوری کی جا رہی ہے، تو تب یہ نظر کا معاملہ صحیح ہے۔ صحیح جی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنی ایک پرانی نظر یاد آئی۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بار مسجد احرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، مگر عرصہ گزر گیا اور یہ نظر پوری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب جو ذرا سی فرصت حاصل ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، کیا اب میں وہ نظر پوری کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا فَأَوْفِي بِنَذْرِكَ، جاؤ اپنی نظر پوری کرو۔ نظر بھی وہ پوری کی جائے گی جو جائز ہوگی، جیسے اب یہاں پر اعتکاف کی ایک نظر مانی تھی مسجد حرام میں کرنے کی، تو آپ نے اجازت مانگی اور اسے دی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنی نظر کی ادائیگی کے لیے مسجد حرام میں معتکف تھے، تو اسی دوران میں انہوں نے لوگوں کا شور سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا، ہمیں اپنی آزادی عطا کر دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسی آزادی؟ انہوں نے جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کی لونڈیوں کو آزاد کر دیے، تمام لوگوں کی لونڈیاں آزاد کر دیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ثواب دیدی حصے خم سے ایک لونڈی عطا کی تھی۔ انہوں نے فوراً اتباع نبوی میں اپنے بیٹے عبداللہ کو حکم دیا، عبداللہ جاؤ اور اس لونڈی کو آزاد کر دو۔ یہ اتباع سنت کے حوالے سے بھی ہے، صرف یہ سنا ہے معتکف کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی لونڈیاں جو دی گئی تھی عطا کی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دی ہیں، اچھا اب کچھ نہیں کیا کہ جی میں وہ، حالانکہ اس حصہ خمس میں اس طرح نہیں تھی، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں سے خصوصی طور پہ عطا کی تھی، لیکن محسوس یہ ہوا کہ آپ پسند اس کو فرما رہے ہیں کہ لونڈیاں آزاد کر دی جائیں، تو آپ نے آزاد کر دی، اتباع رسول۔ اب یہ کیسے پڑھ کے آتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلی و مالی والناس اجمعین، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ان چیزوں میں نظر آتی ہے۔ صحیح جی۔ تو بہرحال یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ اتباع۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو عطا کردہ لونڈی اگرچہ خصوصی عطا میں سے تھی، مگر انہوں نے آپ کے عمومی حکم کے تحت اسے آزاد کر دیا۔ ٹھیک جناب۔ اچھا، تو اسی طرح باقی قافلے والوں کا بھی رہا تھا۔ سیدنا مالک بن عوف کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں ان کا۔ عمرہ جعرانہ، یہ جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے حوالے سے پڑھ لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ میں 5 ذوالقعدہ سے 18 ذوالقعدہ تک 13 دن گزارے۔ اس دوران میں آپ نے مجاہدین اسلام میں غنیمتیں تقسیم کی۔ جب آپ غنیمتوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو آپ نے خمس میں سے بچ جانے والی غنیمتوں کو مرو زہران کے کنارے مجنہ نامی جگہ پر جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ مدینہ منورہ واپسی پر راستے میں آنے والے بدو میں تقسیم کی جا سکے۔
ان انتظامات سے فراغت ملی تو آپ نے بیت اللہ شریف کی زیارت کا پروگرام بنایا۔ ایک بات کو سمجھ رہے ہیں، عبادات بھی چل رہی ہیں، معاملات بھی چل رہے ہیں، جنگیں بھی چل رہی ہیں، مال غنیمت آیا ہے اس کی تقسیم بھی چل رہی ہے، اس کی بھی، اور ہر چیز کو بہترین کر کے دکھا دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے یہ نہ کہہ سکیں جی ہوتا کوئی نہیں۔ آگے چل کے ابھی دیکھیں گے عاملین زکوٰۃ کے حوالے سے بھی مقرر کیا جا رہا ہے، زکوٰۃ بھی وصول کی جا رہی ہے، لوگوں کے فلاح و بہبود پہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے، اور انہی پیسوں سے بعض جگہوں پہ اسلحہ بھی خریدا جا رہا ہے۔ اسی دوران میں صحابہ کرام اور نو مسلم عرب بھی عمرے کی زیارت حاصل کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ انتظامات سے فراغت ہوئی تو آپ نے بیت اللہ شریف کی زیارت کا پروگرام بنایا۔ اس دوران میں صحابہ کرام اور نو مسلم جو ہیں عرب بھی عمرے کی زیارت حاصل کر رہے تھے، وہ اس سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسائل بھی دریافت کرتے ہیں۔ آپ جعرانہ میں تشریف فرماتے، جب ایک اعرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول آپ اس شخص کو کیا حکم دیتے ہیں جس نے عمرے کا احرام باندھا ہو اور اس کا پورا جسم خوشبو میں لتھڑا ہوا ہو؟ تو آپ اس کا یہ سوال سن کر خاموش ہو گئے، آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اچھا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دکھانے کے لیے سیدنا یعلا بن امیہ کو بھی بلا لیا۔ انہوں نے ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے وحی کے نزول کی پرکیف منظر کے دیکھنے کے حوالے سے فرمائش کی ہوئی تھی، تو آپ نے انہیں بلوایا۔ لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلوایا کہ آؤ اور وحی نازل ہونے کا منظر اپنی آنکھوں میں سجا لو۔ تو سیدنا یعلا رضی اللہ عنہ بھاگم بھاگ حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا نا تو ایک چادر ڈال دی جاتی تھی، تو ایک چادر سے سایہ کیا گیا۔ سیدنا یعلا رضی اللہ عنہ نے اپنا سر چادر کے اندر داخل کیا تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو چکا تھا اور آپ خراٹے لے رہے ہیں۔ پھر یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا، این الذی سأل عن العمرہ، وہ شخص کہا ہے جس نے عمرے کے بارے میں سوال کیا؟ وہ اعرابی فوراً بولا، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اغسل الطیب الذی بکا 3 مرات، جو خوشبو تم نے لگا رکھی ہے اسے 3 بار دھو ڈالو اور اپنا جبہ اتار دو، اپنے عمرے میں بھی اس طرح کرو جیسے اپنے حج میں کرتے ہو۔ اور امام عطا فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھونے کا مقصد یہ تھا کہ خوشبو جو ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ معاملہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ روانگی سے قبل عمرہ ادا کیا۔ مدینہ منورہ، اب کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں؟ مکہ کی بات ہو رہی تھی نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ روانگی سے قبل عمرہ ادا کیا۔ آپ 18 ذوالقعدہ کو جعرانہ سے نکلے اور وادی کے آخری کنارے پر واقع مسجد کے پاس سے احرام باندھا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے احرام باندھ کر وادی کو عبور کیا۔ راستے میں آپ مسلسل تلبیہ پکارتے رہے۔ جی، اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی توفیق نصیب فرمائے تو پھر اس میں وہ محبت، وہ عاجزی، وہ لگن وہ بھی ہو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کیفیت بھی اللہ کرے کہ ہمارے سامنے رہے۔ راستے میں آپ مسلسل، اب دیکھیں آج ہو گیا جی، آج ہی آنا شروع ہو گئے، بس ختم، ایونٹ ختم ہو گیا۔ یہی تو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اگر 25 لاکھ 30 لاکھ حاجی جاتے ہیں اور وہ بدل کے آ جائیں تو کیا بنے بھائی؟ مسئلہ ہے۔ بس ہم ایک ایونٹ کے طور پہ، جیسے قربانی تھی، قربانی کر لی، گوشت کھا لیا، الحمدللہ اب تو تقریباً ختم ہو گیا بھائی، اگلے مہینے اب لے آئے جی، پسندے بھی کھا لیا اور فلانا بھی کھا لیا اور یہ بھی اسٹیک بھی ہو گئے، یہ بھی ہو گیا، تو ہمارے پاس قربانی میں سے گوشت ہی ہوتا ہے۔ حج میں سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایونٹ ہی ہوتا ہے۔ حاج صاحب آگے بھائی، حاج صاحب آگے، جو ایئرپورٹ پہ حشر کیا ہوتا ہے نا حاجیوں کا، الامان الحفیظ ان للہ و انا الیہ، ناچ ناچ کے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، یہ حاجی کو لینے آئے ہیں، وہیں پہ ہاتھ کے ہاتھ ہی مار دیتے ہیں سرکار ان کا۔ ویسے تو وہ خود ہی مرے ہوئے آتے ہیں کافی، لیکن اس کے بعد جو باقی ان کا حشر کرتے ہیں نا استقبال کر کے خاندان والے، بیڑا غرق ہے اس کا۔ یعنی وہ رہ گئی رسم اعضاء، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ جو اصل چیز ہے نا اندر وہ تو نکل جاتی ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، تو اصل جو کیفیت ہو وہ نہیں ملتی۔
بیت اللہ پہنچ کر تلبیہ پڑھنا بند کر دیا. آپ نے باب بنی شیبہ کے پاس اپنی سواری کو باندھا. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ پہنچ کر حجر اسود کا جو ہے استلام کیا. طواف کے ساتھ چکر لگائے. پھر 3 چکروں میں رمل بھی کیا. پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر صفا و مروہ کی سعی کی. جب آپ نے آخری چکر مروہ پر ختم کیا تو سیدنا ابو ہند یا خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ سے آپ کے سر کے بال مونڈے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال مونڈے. اور آپ کے بال بھی اگلے گرنے نہیں دیتے تھے, سنبھال کے رہتے. وضو کا پانی بھی اسی طرح. لیکن محض یہ نہیں تھا کہ اطاعت سے فارغ ہو جاتے, جو ہمارے پاس اس وقت تصور ملتا ہے کہ منہ مبارک کی کیا ہو رہی ہے جی, زیارت ہو رہی ہے اور اس کے بعد کرنا کرانا کچھ نہیں. یہ انداز نہیں. وہاں پہ ان چیزوں کے ساتھ اگر تبرک تھا تو اتباع رسول بھی تھا. یہ بڑی اہم. اور آپ احرام کی پابندیوں سے فارغ ہو گئے. آپ نے اس عمرے میں قربانی نہیں کی. آپ کا یہ عمرہ آپ کے 4 عمروں میں سے ایک ہے. قتادہ بیان کرتے ہیں, میں نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے ادا کیے؟ انہوں نے فرمایا 4. عمرہ حدیبیہ ذوالقعدہ میں جہاں مشرکوں نے آپ کو روکا تھا اس کو ایک کاؤنٹ کیا. پھر آئندہ سال ذوالقعدہ ہی میں ایک عمرہ قضا جس کے متعلق آپ نے مشرکوں سے صلح کی تھی. اور تیسرا عمرہ جعرانہ سے جس موقع پر آپ نے حنین کی غنیمتیں تقسیم کی. اور چوتھا عمرہ آپ کے حج کے ساتھ. میں نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ تو انہوں نے فرمایا 1. 4 عمرے اور 1 حج ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. بات سمجھ آتی ہے بھائی؟ 4 عمرے اور 1 حج. کیا کیا کام اللہ کے دین کے نفاذ کا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بھائی؟ ڈھیر ہے عمروں کے, ڈھیر ہے حج کے. ضرور کر لیں, منع نہیں ہے, لیکن بھائی جو اصل کرنے والا کام ہے وہ کدھر ہے؟ بعض اوقات تو آپ حیران رہ جائیں گے, اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی, داڑھی نہیں نکلی ہوتی. ایک صاحب کو تو میں نے خود بھگتا ہے, یقین کیجئے, کہتے جی یاد بھی نہیں ہوگا کتنے حج اور عمرے کیے, یاد ہی نہیں ہے جی, پچھلے 30-35 سال سے جی میں ادھر ہوں. یہ بڑی بڑی مونچھیں, داڑھی نہیں ہے. قص الشوارب وعف اللحا, اس کو نہیں چکھ سکے ہم. حج اور عمرے ہیں, سودی کاروبار چلتے رہیں گے, حج اور عمرے ہیں. ٹھیک ہے جی. کپڑوں کے برانڈ تہجد میں پڑے ہوتے ہیں اور برانڈ کی اوپننگ آپ دیکھیے گا صرف, اللہ فضل فرمائے. تو یہ جو ملا جلا رجحان ہے نا سر, سودی کاروبار بھی چل رہا ہوگا اور حج عمرے بھی چل رہے ہوں گے, گڑبڑیں بھی چل رہی ہوں گے اور پھر حج عمرے بھی چل رہے ہوں گے. یہ بڑا خطرناک. تو ٹوٹل 4 عمرے اور 1 حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آتا ہے. ہاں, کرنے والا کام کیا؟ اللہ کے دین کی سربلندی کر کے دکھائی. اسی لیے تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ یاد آتے ہیں. 1 حج نہیں ہے. کام کیا کیا بھائی؟ کام وہ کیا جو سبحان اللہ تاریخ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے نام قرہ نکلا. اتنا عظیم کام کیا. صحیح جی. تو عمرے کی ادائیگی کے بعد اسی رات آپ جعرانہ واپس آئے, رات کو آرام کیا اور صبح کو جمعرات کے دن وادی جعرانہ سے مدینہ منورہ واپسی کا سفر شروع کیا. آپ جعرانہ سے صرف اور پھر مرازران آئے اور وہاں سے مدینہ منورہ کی راہ لی. اسی طرح پھر ایک اور معاملہ یہاں ملتا ہے. ایک گورنر جو ہیں آپ نے مکہ مکرمہ کی تعیناتی کی, لیکن یہ بڑے جو ہے ینگ سے گورنر تھے, 23 سال کی عمر تھی. عطا بن اسید کے حوالے سے آتا ہے رضی اللہ عنہ, اور سیدنا عطا بن اسید, اور ان کی 23 سال کا معاملہ. بڑے لوگوں کو ذرا سا اعتراض ہوا کہ جی اتنی کم عمر, 23 سال کیا ایج ہے, 23 ایئر, اور مدینہ کے گورنر. اسی طرح پھر یہ جو بہرحال الحمدللہ ان کی صلاحیتیں آگے ایسی ثابت ہوتی نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتنہ ارتداد ابھرا تو گورنر مکہ سیدنا عطاب نے بڑے سخت انداز سے ایکشن لیا. الفاظ سنیں ان کے: اللہ کی قسم جس شخص کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ نماز با جماعت ادا نہیں کرتا, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. گورنر نے اگر یہ اعلان کیا ہو کراچی شہر میں, جی ہمارے یہاں نماز نہ پڑھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہم تو اس روایت کو ہی نہیں پکڑ پاتے, ان بین العبد و بین الشرک کفر, ان بین العبد و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ.
مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن اور کفر کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟ نماز. ولا حصہ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا. موطا امام مالک کی روایت میں آتا ہے، بعض نے کہا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے. یعنی انہوں نے بحیثیت گورنر حکم کیا جاری کیا، اگر کوئی بندہ جماعت کی نماز پہ نہیں حاضر ہوا اور مجھے پتہ لگ گیا گردن اڑوا دوں گا. صحیح جی، اللہ کی قسم جس شخص کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ نماز با جماعت ادا نہیں کرتا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ نماز با جماعت سے صرف منافق ہی پیچھے رہتا ہے. صحیح. تو انہوں نے بڑے پیارے پیارے انداز اختیار کیے اور اللہ تعالیٰ نے بڑے زاہد بڑی بہترین متقی بندے تھے. اللہ کی رحمت سے 1 درہم ان کا تنخواہ تھی گورنر کی. 1 درہم 1 مہینے کی بات ہو رہی. ایک روز اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے اپنی تنخواہ کا تذکرہ بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا، لوگوں جو 1 درہم تنخواہ سے سیر نہ ہو اللہ اسے بھوکا ہی رکھے. ٹھیک ہے جی. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کے لیے اچھا نہیں میں اس کے معذرت چاہوں گا، میں اس کے الفاظ دوبارہ عرض کر رہا ہوں. سیدنا عطاب بن اسید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی گورنر مکہ رہے. نہایت عبادت گزار اور زاہد صحابی تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضروریات زندگی کے لیے 1 درہم روزانہ تنخواہ دی تھی. ایک روز اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے اپنی تنخواہ کا تذکرہ اس طرح ذکر کیا کہ لوگوں جو 1 درہم تنخواہ سے سیر نہ ہو اللہ اسے بھوکا رکھے. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کے لیے 1 درہم عطا کیا. مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، کسی کے مال و دولت کی تمنا نہیں، میرے لیے 1 درہم کافی ہے. جی تو یہ ان کا انداز تھا. بہرحال اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ کچھ احکامات دیے. اس میں فرمایا میں نے تمہیں اہل اللہ یعنی اللہ والوں کا گورنر بنایا، میری طرف سے 4 احکامات انہیں پہنچا دو. 1 سودے میں دوہری شرط لگانا جائز نہیں. 2 بے اور قرض بیک وقت درست نہیں ہے، بے بھی ہو اور پھر قرض بھی ہو رہا ہو تو یہ درست نہیں. جو چیز تاجر کے پاس موجود نہ ہو اس کی فروخت جائز نہیں ہے. یعنی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تو ہم اینٹی بیٹھے ہیں بھائی ساری جگہوں پہ. اللہ فضل فرمائے. جو مال تمہارے پاس فروخت کے لیے موجود نہ ہو اس کا نفع مت کھاؤ. صحیح جی. تو بہرحال یہ معاملہ آپ کے ساتھ رہا. مدینہ پہنچ کر پھر اس کے بعد عاملین زکوٰۃ کی تقرری کا معاملہ فرمایا گیا اور اس میں جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والے واقعے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری ماہ محرم کی ابتدا میں زکوٰۃ کے وصول کنندگان کو جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا اور آپ نے انہیں خصوصی ہدایات سے نوازا. اس میں فرمایا آپ نے سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ تم اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ ایک اللہ کو مانے. یہ ایک انداز ہوتا تھا جی. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی جو ہے دعوت دی جاتی تھی کہ اس کو قبول کیا جائے. تم اہل کتاب میں سے قوم کے پاس جا رہے ہو اس لیے سب سے پہلے انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ ایک اللہ کو مانے یعنی توحید کا اقرار کر لیں. جب وہ اس عقیدہ توحید کو سمجھ جائیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک دن رات میں 5 نمازیں فرض کی. جب وہ نمازیں پڑھنے لگے تو انہیں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی جو ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے غریب لوگوں پر خرچ کی جائے گی. زکوٰۃ بھی لی گئی اور اس کے مصارف کو بھی بیان کیا گیا. پھر جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کرنا، لیکن زکوٰۃ وصول کرتے وقت لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے روانہ کیا. پھر ان کے معاملات آگے کافی سارے بہترین آتے ہیں اور اس میں ہاں بس آخری ایک واقعہ دیکھ کے اس کو کریں گے. عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا. یہ عروہ بن مسعود ثقیف قبیلے کا نا بلند ترین سرداروں میں سے تھا. اچھا دانش تجربہ اور مہم جوئی کی مہارت کی بدولت جنگ حنین میں ثقیف کی قیادت انہی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، مگر ان دنوں یہ اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے یمن کے علاقے جرش میں جدید جنگی ہتھیاروں کی تربیت لے رہے تھے. ثقیف جرش میں تیار ہونے والے بھاری اسلحہ جیسے منجیک، دبابہ اور
دیگر چیزیں وغیرہ خریدنے کے خواہش مند تھے، تو یہ ادھر گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے نا اور جب دیکھا کہ حنین کا معاملہ یہ ہوا اور اہل طائف کا بھی معاملہ یہ ہو گیا کہ بڑا بھاری نقصان ہوا ان کا، تو انہوں نے بڑے غور سے سارے معاملے کا جائزہ لیا اور جائزہ لے کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب مسلمانوں کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، خود آئے ہیں، اپنی قوم سے نکلے ہیں، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور اسلام قبول کر لی۔ صحیح ہے، بڑے زبردست آدمی، بڑا سوچ سمجھ، دیکھتے رہے۔ اس میں بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں ان کے۔ عروہ بن مسعود یہ جدید اسلحہ لے کر طائف پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ ختم کر کے واپس جا چکے تھے۔ عروہ نے حالات و واقعات کا باریک بینی سے جائزہ لیا، اپنی قوم کی قوت، اسلحے، جنگی تیاری، سابقہ مہارت اور جنگ حنین میں ان کی شرمناک شکست کی وجوہات و اسباب کو بڑے تحمل سے جائزہ لیا۔ عقل و بصیرت اور جنگی مہارت سے بہرور عروہ کو یہ نتیجہ نکالنے مشکل نہ کہ اب دنیا میں کوئی ایسا لشکر نہیں بچا کہ جو اسلامی لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے بت پرستی سے جو ہے نکلیں اور آ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھے ہیں۔ اچھا، اب ظاہر سردار ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں تو آپ کو خوشی بھی ہوئی اور آپ نے پھر آپ کے ہاتھوں اسلام قبول فرمایا۔ کوئی اس میں انہوں نے کوئی پریشانی کر، اور دیکھیں اچھا کبھی چیزیں ایسے آسان ہوتی ہیں تو اگلا امتحان کیسا مشکل ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عروہ نے اپنی قوم کے ساتھ اپنے سابقہ تعلق کو مکمل ایمانداری سے نبھایا، بھاری اسلحے کی تنصیب کی، ان کی ترکیب اور چلانے کا طریقہ قوم کو سکھلایا۔ اسی ٹریننگ پہ یہ گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، اور پھر خود بغیر کسی کو بتائے اور کسی سے مشورہ لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے تاکہ اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی سفیر مکہ کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر چکے تھے، اس لیے آپ کو ان کی نرم دلی، حق پرستی اور عقل و دانش کا علم تھا۔ عروہ نے اپنا ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دیا اور کلمہ حق کی گواہی دی اور اسلام قبول کر لیا۔ ایسا بھی انداز ہوتا ہے، یعنی صرف سوچ سمجھ فہم کے ذریعے سے لے آئے۔ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنی قوم میں جا کے یہ اسلام کی دعوت دینے، آپ نے کہا نہیں جانا، تمہاری قوم اس معاملے میں بڑی سخت ہے کہ واپس جا کے طائف والوں بچاؤں گا۔ خود بھی پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے ہو کے آئے ہوئے، تو آپ نے اس کا نتیجہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں اپنی قوم کو کہیں قائل کر لوں گا۔ خیر یہ کر آ کے اپنی قوم کے پاس چلے گئے۔ جب یہ گئے ہیں نا تو وہاں پہ بت ہے ان کا لات۔ اچھا ان کا تو انداز یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سفر سے آئے گا تو پہلے بت کے پاس جائے گا، سجدہ ریز ہوگا، بال منڈوائے گا، خدمت میں نذرانے پیش کرے گا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، گھر جا کے بیٹھ گئے، قوم بڑی پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، کچھ اڑا سا نظر آ رہا ہے، بالکل بات نہیں سمجھ آ رہی۔ جب وہ اندر آئے ہیں انہوں نے اپنے انداز سے وہی سلام ولام کیا تو انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور پھر اپنی قوم کو بتایا کہ میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں۔ بڑا برا بھلا کہا، یہ کہا وہ کہا، سب نے کوئی طے کر لیا کہ بھائی ان کا کیا کرنا ہے۔ اچھا اگلی صبح ہوئی، گالم گلوچ کرتے لڑتے جھگڑتے چلے گئے۔ اگلی صبح نہیں ہوئی، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو گئے اور اذان دینی شروع کر دی۔ اس سے پہلے اگلے دن اپنی قوم کو بڑے پیار سے دعوت دی ہے کہ بھائی اتنا بہترین مذہب ہے، میں تم سب سے زیادہ حسب نسب والا ہوں، سردار ہوں، میں نے اسے قبول کر لیا، تم قبول کر لو۔ ان کا خیال تھا کہ قبول کر لیں گے، نہیں قبول کیا۔ اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں، اذان دینے لگے ہیں اور وہاں سے ایک شخص نے پھر وہ اپنے تیر تلوار چیزیں نکال کے لے گئے اور تیر لیا اور آپ کی شہرک پہ مارا۔ اب وہیں پہ جو ہے آپ نے پھر فوت ہوئے ہیں۔ اب یہ انداز آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک انداز تھا کہ اپنے قوم میں کہیں بیٹھ جاتے اور بس اسے فیس کر لیتے۔ آپ نے کہا نہیں، میں نے جا کے کیا کرنا ہے، میں نے جا کے انہیں حق کی یہ خبر دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کی یہ موت لکھی ہے، اس کے اوپر وہ خوش ہوتے کہ جی مجھے یہ شہادت کی موت ملی ہے بحمدی تعالیٰ۔ جب ان کی اولاد بھاگی ہے نا کہ انہیں بھی غیرت جاگی، اولاً تو وہ بھی اگینسٹ تھے پہلے کہ انہوں نے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسلام کیسے قبول کر لیا، لیکن جب وہ غیرت جاگی کہ ہمارے بندے کو مارا کیسے، قبائلی علاقے میں یہ بڑا ہوتا ہے، بھاگے ان کے پہ، انہوں نے کہا نہیں جانے دو، مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ شہادت نصیب ہو گئی ہے۔ سر پتہ نہیں ہم اس بات کو تصور کرتے ہیں، ایک بندہ کیسے گھومتا پھرتا پوری دنیا دیکھتا، منجیک جو آج کل چل رہا ہے نا کہ جنگی ٹریننگ چیزیں اسلحہ، ہاں جی ہمارا نیوکلیئر وار ہیڈز ایسے ہی چل رہا ہے ادھر کہ چیزیں اسلحہ خریدنا، ان کو سارا لگایا ہے، سب کچھ کیا ہے، خود دین اسلام کو جوائن کیا ہے اور آخر میں اس شہادت پہ خوش ہو رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے یہ شہادت نصیب ہوئی کہ تم اس بندے کو بھی جانے دو، میں اپنا خون ہی معاف کرتا ہوں۔
میں اپنا خون معاف کرتا ہوں. بعد میں پھر ان کے جو اولاد ہے یا بھانجے بھتیجے ہیں غالباً، وہ پھر وہاں نہیں رکے، انہوں نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی تھی. پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے تھے. ان کے بارے میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ وہ قاتل کی طرف لپکے، مگر سیدنا عروہ رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ کہہ کے روک دیا کہ میں اس شخص کو اپنا خون معاف کرتا ہوں، تم جنگ و جدال سے باز رہو. یہ تو کرم الہی کہ اس نے مجھے شہادت سے سرفراز کرنے کا پروگرام بنایا. شہادت کب نہیں تکلیف دہ ہوتی ہے نا، اور اس کو لوگ بڑی خوشی سے لیتے ہیں. میری بات کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ ایسے ہی ہے، محرم میں بھی اگر شہادت حسین رضی اللہ عنہ والا معاملہ ہے تو شہادت تو ہے، لیکن اس میں یہ جو سارے ہمارے انداز ملتے ہیں، واویلے اور سنگزنی اور فلانا یہ چیزیں تو نہیں ملتی. تو کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی تھی کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے. اس پہ اور زیادہ یقین بڑھتا ہے، لہٰذا ان کی خبر سچ ثابت ہوگی. تم مجھے شہدائے طائف کے ساتھ دفن کر دینا. اس کے بعد سیدنا عروہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور ان کی قوم نے حسب وصیت انہیں شہدائے طائف کے ساتھ دفن کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ مثل عروہ مثل صاحب یاسین، عروہ کی مثال صاحب یاسین کی سی ہے. دعا قومہ الی اللہ عز وجل فقتلوا، کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ عز وجل کی طرف بلایا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا. صحیح، قوم کو بلایا اور قوم نے شہید کر دیا ہے. صحیح سر، کاش میں دورے پیمبر میں پایا گیا ہوتا. وہاں کے تو معاملات ایسے ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، لوگ دین اسلام کے لیے کیسے اپنی جانیں دے رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی صداقت کے ساتھ ڈٹ کے اپنے دین پر کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. تو شہادت ہمیشہ ایسی ہوتی ہے جی. شہادت پہ واویلے نہیں مچائے جاتے، شہادت پہ بین نہیں کیا جاتا، نوحے نہیں کیے جاتے، وہاں پہ ماتمی لباس نہیں پہن لیے جاتے. صحیح جی، شہادت تو بندہ مومن کے مطلوب و مقصود ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں حق کو دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الواحد القہار العزیز الغفار مکبر اللیل علی النہار تذکرۃ لأولی القلوب والابصار وتبصرۃ لذوی الالباب والاعتبار. احمدہ ابلغ حمد وازکہ واشملہ وانمہ واشہد ان لا الہ الا اللہ البر الکریم الرؤوف الرحیم واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وحبیبہ وخلیلہ الہادی الی صراط مستقیم والداعی الی دین قویم. صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی سائر النبیین وآل کل وسائر الصالحین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. من اتانی دخل الجنہ، رواہ بخاری او کما قال. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. جی، ریاض الصالحین کی احادیث مبارکہ کے ساتھ بحمد تعالی ہم آغاز کریں گے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے حدیث مبارکہ اس میں پڑھی تھی، موت کے حوالے سے تذکرہ چل رہا تھا بھائی. ٹھیک ہے جی، اور بڑی پیاری روایت تھی جامع ترمذی کی، جہاں پہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. رواہ ترمذی او کما قال. لذات کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت، اس کو کثرت سے یاد کرو. یہ کیا کرے گی؟ بندے کو ٹریک پہ رکھے گی کہ بھئی گڑبڑ کرنی ہے مر جاؤں گا، گڑبڑ کرنی ہے مر جاؤں گا، یہ کر لوں اوہو مر جاؤں گا. جواب دہی ہے. تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، یہ لذات کو توڑ دینے، کیونکہ اس میں تو دل جا کے بندے کا گڑبڑ ہو جاتا ہے نا، مر جاتا ہے، احساس ہی نہیں رہتا.
تو یہ اگر موت کو اپنے سامنے رکھے گا تو ٹریک پہ رہے گا۔ وعن ابی ابن قعب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل قام فقال یا ایھا الناس اذکروا اللہ جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ جاء الموت بما فی جاء الموت بما فی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقصر الصلاة علیک فکم اجعل لک من صلاۃ قال ما شئت۔ یہ ایک روایت ہے جامع ترمذی کی، اور ابی ابن قعب رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے یہ قام فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذهب ثلث اللیل قام فقال، رات کا جب ایک تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اے لوگو یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، سر ہمارا تو پوری پونی رات تو گزر جاتی جاگتے ہوئے، داخل ہوتے ہیں کب بڑے گڑبڑے، یعنی دیکھیں نا یہاں پر جو فرمایا جائے جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا تو اس ایک تہائی حصے میں آرام کر لیا جاتا اور پھر آخری پچھلے پہر میں کیا کیا جاتا، اللہ کی عبادت کی جاتی۔ جب وہ پونی رات گزار لی جائے گی جاگ کے تو آخری حصے میں تو سر فجر کے لیے نہیں اٹھا جائے گا تو قیام اللیل کہاں سے نصیب ہوگا؟ اسی لیے روٹین میں اگر کسی طریقے سے یہ آئے کہ عشاء کی نماز یا جلد سونا، چلیں عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر ہم گھنٹہ اپنا لگا لیں تو اس کے بعد کہیں سو جائیں، یہاں تو 11-12 بجے بندہ سو رہا ہوتا ہے تو 10 دفعہ سوچ رہے تھے یار اتنی جلدی کیا، ابھی تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہوا۔ یہ ذہن ہمارے جو لگا ہوا نا اندر لاک، وہ یہی لگا ہوا ہے۔ تو آپ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، جسم پر لرزہ طاری کر دینے والی چیز نفخہ اولا اور اس کے پیچھے آنے والا نفخہ ثانیہ آ پہنچا۔ صحیح، یعنی موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آ گئی، موت بھی اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی۔ میں نے کہا، اب یہ ابی بن کعب کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، پس میں آپ پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ جی تو فرمایا گیا فَكَمْ أَجْعَلْ لَكَ مِنْ صَلَاتِي قَالَ مَا شِئْتَ، تو آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو۔ میں نے کہا کہ وقت کا چوتھا حصہ کر لوں میں، الربع، تو قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، کہنے جتنا تمہارا دل چاہتا ہے، حال بتا اگر زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ تو میں نے کہا تو پھر آدھا کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا پھر 2/3 کر لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جتنا تم چاہو، اگر تم بہرحال زیادہ کر لو تو بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ میں اپنا سارا وقت آپ پر درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ صحیح، قلت اجعل لك صلاتي كلها قال اذا تخفى همك ويغفر لك ذنبك، تو کہا گیا کہ پھر تو یہ عمل تمہارے غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کا معاملہ بھائی، اور خاص طور پر جمعے کے دن تو اس کے حوالے سے اور زیادہ معاملہ ہو۔ یہاں پہ ایک صحابی پوچھتے ہیں تو کیا کہا گیا کہ چوتھائی حصہ، پھر اس کے بعد آدھا، پھر تہائی حصہ، پھر اس کے بعد کیا پورے کا پورا، تو کہا جتنا کر سکتے ہو وہ تمہارے حق میں اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی فرائض اور سنن موقدہ کے بعد باقی وقت جتنا بھی درود بندہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھے، البتہ یہ درود جو ہیں وہ مسنون ہونے چاہیے، یعنی فرائض اور سنن موقدہ کے بعد باقی وقت جتنا بھی درود بندہ پڑھ سکتا ہے تو وہ پڑھے، البتہ یہ درود جو ہیں وہ مسنون ہونے چاہیے، خود ساختہ کوئی نہ ہوں۔
اب یہاں سے نئے باب کا آغاز ہے، 66 نمبر کے باب پہ ہم، اور وہاں پر جو باب فرمایا جا رہا ہے وہ ہے کہ مردوں کے لیے قبروں کی زیارت کا استحباب اور زیارت کرنے والا کیا پڑھے۔ ایک تو قبروں کی زیارت کرنی چاہیے، بابو استحباب زیارت القبور للرجال وما یقولہ زائر، اور وہاں جانے والا کیا الفاظ ادا کرے۔ قبرستان میں اگر جائے گا تو کیا الفاظ کرے گا؟ ایک بات تو بھائی موٹی سی یہ سمجھ لیں، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ گے۔ فَإِنَّ الْبَيْتِ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ سورۃ البقرہ لا يدخل الشیطان، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہ شیطان داخل نہیں ہوتا، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، اور ہمارے یہاں پڑھتے قبرستان میں قرآن ہے، کیوں؟ مرنے والی جگہ پہ مرنے والے کے ساتھ مرنے کے ساتھ جوڑی ہوئی کتاب، زندہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ بریدہ رضی اللہ عنہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ یہ ابتدائی اسلام میں ہے، وہاں جاہلیت کے سے معاملات ہو رہے ہیں چلنے، تو ابھی ابتدائی طور پہ منع کر دیے، پھر بعد میں اس کی اجازت دی، لیکن پہلے منع کیا گیا۔ اور ابھی بھی اللہ ہم پہ رحم فرمائے، یہ محرم آ رہا ہے نا جی، 10 محرم کو 9 محرم کو کیا بنایا ہوتا ہے؟ مردوں کی عید۔ قبرستان بھرے پڑے ہوتے ہیں، گزر بھی نہیں سکتے آپ ساتھ۔ خرافات، بدعات، وہ معاملات، چیزیں، ان للہ، پورے قبرستان کی صفائیاں چل رہی ہوتی ہیں۔ قبرستان تو کہا، مطلب جیسے وہاں پہ کوئی خرافات بدعات آ جائے، ہمارے پاس اس طرح کے مل جائیں گے معاملات، تو کہا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے ابتداءً کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا۔ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، پس اب تم جاؤ اور اس کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کیا کرو، بلکہ اب تو انداز یہ ہے فَزُورُوهَا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے کسی درجے میں۔ اس میں قبروں کی زیارت کا استحباب ہی نہیں بلکہ اس کا حکم اور تاکید ہے۔ تاہم ابتدائی اسلام میں اس کی ممانعت کر دی گئی تھی، اندیشہ تھا کہ مسلمان کہیں اپنے زمانہ جاہلیت کے اثرات کی وجہ سے وہاں غلط کام نہ کر بیٹھے۔ صحیح، جب یہ اندیشہ ختم ہو گیا کہ مسلمان عقیدہ توحید میں پختہ ہو گئے تو پھر نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ حکم دیا جا رہا ہے تاکہ موت کا تصور انسان کے دل و دماغ پر جاری و ساری رہے تو وہ کوئی ٹریک پر رہے۔ اس اجازت میں کیا عورتیں شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو بہرحال اس میں اختلاف کیا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک خواتین کا جانا قبرستان میں نہیں ہے۔ زیادہ جو صحیح اور راجح بات معلوم ہوتی ہے کہ عورتوں کے لیے بھی قبرستان جانے کی اجازت ہے، البتہ وہ پردے کی حدود و قیود کے ساتھ جائیں گی، وہ خرافات اور بدعات سے بچیں گی، کسی دن کے ساتھ مخصوص نہیں کریں گی، کوئی ایسے اعمال نہیں کریں گی، نوحہ بین وغیرہ نہیں کریں گی، اور کبھی کبھار جانے کا معاملہ ہوگا۔ ورنہ تو فرمایا گیا ایک اور روایت میں، یہاں پہ ابھی درج نہیں ہے، لعن اللہ الزوارات، کثرت سے قبرستان جانے والیوں پر لعنت ہے۔ صحیح، تو میلے ٹھیلے والا نہیں انداز ہوگا، جیسے ابھی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، محرم کے معاملات میں شروع ہو جاتے ہیں تو بھرے جانے، پردہ نہیں ہے قبرستان جا رہے، یہ تو سر ہم چیمپئن ہیں۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ بالکل ٹھیک ہے جی، نمازوں کے لیے آ جائے، مساجد میں خواتین آئیں، خاص طور پہ جمعہ یا پھر عیدین کے حوالے سے بات ہے، لیکن پردہ کریں گی؟ پردہ نہ بھی کرے تو پھر تو درے وہاں پہ کوئی کھڑا ہونا چاہیے، اگر پردہ نہیں کرو تو درے بھی مارے۔ کیوں بھائی؟ اتنے نیکی کے کام پہ آ رہے ہو، اگر اس میں بھی پرفیوم لگا تیار شیار ہو، بے پردہ ہو تو آپ نے تو مسجد کا تقدس ہی پامال کر دیا۔ تو اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ قبرستان پہ بن ٹھن کے پہنچے ہوتے ہیں، یہ نہیں انداز ہوگا۔ لعن اللہ الزوارات، پھر تو دوسری روایت کو بھی ذہن میں رکھے، اسی ڈر سے پھر بعض علماء اس کے بالکل اس کی اجازت ختم کر دیتے ہیں، کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت ہے۔ جو بندی جائے گی وہ کیا ہے؟ پردے کے حدود و قیود کے ساتھ، خرافات اور بدعات سے بچتے ہوئے، شریعت نے کسی دن کو مخصوص نہیں کیا تو مخصوص خود سے نہیں کر کے بیٹھ جائیں گے، خود سے کوئی چیزیں گھڑ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، اور وہاں جا کر نوحہ بین پیٹنا نہیں۔ ہاں، وہاں جا کے پھر جو کیفیت ہوگی وہ بھی کیا ہوتی ہے کہ عبرت حاصل کرنا، بندے کا آخرت کے حوالے سے فکر مند ہونا، یہ ساری چیزیں ہوں۔ کوئی خلاف شرع کام وہاں پہ کرنا صحیح نہیں ہے۔
اچھا جناب، اما عائشہ فرماتی ہیں، اگلی روایت ہے، اور یہ جو ہم نے پچھلی پڑھی یہ مسلم کی روایت تھی. وعن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلما كان ليلتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرقد. اما عائشہ سے روایت ہے کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری ہوتی تو آپ رات کے آخری حصے میں بقیع تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے، قبرستان میں پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تو وہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدم معجلون وَإِنَّا إِن شاء اللہ بكم للاحقون. یہ دعا ہے، دعا یاد کریں گے، صحیح ہے جی، دعائیں یاد کریں گے. اور بھی ہیں بہت ساری دعائیں، یہ بھی ہے کہ مسلمان بستی والو تمہیں سلام ہو، تمہارے پاس وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ اکبر، اللہ کرے سمجھ آ جائے بھائی، وہ کل آ گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر جی جان دیکھ لے اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا. یہ جب مر جاتا ہے تو بندہ کل شروع ہو گیا، یہ کل شروع ہو گیا، تمہارے پاس وہ کل آ گیا. آ گیا ہے مسلمان بستی والو تمہیں سلام ہو، تمہارے پاس وہ کل آ گیا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں. اے اللہ تو بقیع والوں کی بخشش فرما دے. یہ لیں جی، صحیح جی. جو یہ الفاظ ہیں، مرنے والا تو مر جاتا ہے اور پیچھے والے کے لیے پیغام دے کے کیا جاتا ہے بھائی، رکو گے تم بھی نہیں، تم نے بھی کیا کرنا ہے، آ کے ملنا ہے. اسی لیے تو اللہم اغفر لی حینا و میتنا، پہلے کس کی؟ ہمارے زندوں کی بخشش فرما دے، اور پھر مردوں کی. صحیح جی. تو فوراً مرنے کا معاملہ نوٹ فرمائی گا. دو تین چیزیں. غرقد ایک جھاڑی دار درخت ہے جو بقیع میں تھا، اور اسی لیے بقیع غرقد اسے کہا گیا. اچھا، بقیع غرقد میں قبریں پختہ ہیں، کتبے لگے ہوئے ہیں، آیتیں لکھی ہوئی ہیں، مجاور بیٹھے ہیں. یہ سارے تماشے ہمارے پاس ہیں. آیتیں لکھ کے ڈالی اور ان آیتوں کے اوپر جوتے دیتے پھر رہے ہوتے ہیں. کیا کریں؟ قبرستانوں کی جو حالت ہے، ویسے تو عمومی طور پہ قبروں پر بیٹھنا یا چلنا منع ہے، لیکن آپ چلے جائیں کسی قبرستان میں، چل ہی نہیں سکتے، آپ ہل ہی نہیں سکتے. حالتیں تو یہ ہیں کہ ایک خاندان کے قبر میں ہی دوسرے خاندان والوں کو دفن کیا جا رہا، جگہ ہی نہیں ہے. 50,000 میں بھی آپ کے پاس جگہ نہیں ملے گی شہر کے قبرستانوں میں. یا تو ہائی وے پہ نکل جائیں آگے 20 25 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر، تو پھر آپ کو کوئی اویلیبل ہو نیا قبرستان تو ٹھیک ہے، پرانے والوں کو تو حشر نشر ہوا پڑا. قبریں پختہ نہیں ہیں، اور کتنے بڑے لوگ ہیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں کا مصیبتیں ہی رہ جائیں گی جی. وہ گر جائے گی قبر تو قبر بیٹھ جاتی ہے، نہیں تو قبر میں تو اب تمہیں ملے گا کیا؟ جو اصل چیز ہے وہ تم مٹی کے حوالے کرو. اچھا اسے رکھ لو تو بھی مٹی ہے، نہیں کچھ کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہی ہمارے پاس چوائس نہیں ہے اس حوالے سے. اچھا دوسری بات یہ، رات کے وقت بھی قبرستان جایا جا سکتا ہے. جیسے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت یہاں پر گئے ہیں، مطلب ٹھیک ہے بندہ ایک دن میں جاتا ہے، لیکن رات کے وقت جانے سے ممانت اس انداز سے کوئی نہیں. ہاں وہاں پہ جائے گا تو کیا کرے گا؟ مسنون دعا پڑھے گا، ٹھیک ہے جی، جس میں اہل قبور کے لیے مغفرت اور سلامتی کا سوال ہو. السلام علیکم دار قوم مؤمنین، مومنوں کے قوم کا گھر، ٹھیک ہے جی. تو اس کے طرف یہ سلام کیا جا رہا ہے. اب اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ ہمیں سلام کا جواب دیں گے یا ہوگا، واللہ عالم. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر کے دکھایا، ہم اس کام کو ویسے فالو کریں گے. صحیح ہے جی. جی آگے دعا آ رہی ہے، دو دعائیں ہیں، تین، ایک جامع ترمذی کے بھی ہے کہ
السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالعصر. یہ جامع ترمذی کی ذرا ضعیف درجے کی روایت ہے. اس کی نسبت مسلم کی ایک اور روایت ہے، وہ بھی تلقین فرمائی گئی کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَلَاحِقُونَ اسأل اللہ لنا ولکم اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قبرستان جاتے تو آپ انہیں سکھلاتے کہ وہ یہ دعا پڑھیں گے. اچھا، قبرستان جا کے اب قرآن نہیں پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، وہاں بخشش کی دعائیں کی جائیں گی. ہمارے پاس تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں جا کے قرآن پڑھا جاتا ہے. اب پتہ نہیں کہاں سے نکال. میں نے کہا جی لا تجلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اسی بات کی دلیل ہے کہ گھروں میں اگر قرآن نہیں پڑھا جا رہا تو قبرستان بن جائیں گے، اور قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. استدلال اس سے یہ کرتے ہیں. صحیح، دعا پڑھی جائے گی. اب عائشہ نے پوچھا ہے، آپ نے بتایا، دعا پڑھی جائے گی. السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مومنوں اور مسلمانوں کی بستیوں والے تم پر سلام ہو. وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور بے شک یقیناً ہم تم سے عنقریب آ کر ملنے والے ہیں. اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تو فرمایا کہ میں اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتا ہوں. قبروں پر پھولوں کی پوری پوری چادر چڑھتی ہے، چادر پوری، اور کیوڑا وغیرہ، اور بعض تو اللہ ہدایت دے موم بتیاں وہ کیا کہتے ہیں، اگربتیاں. اگربتی تو بالکل خطرناک اس لیے کیونکہ ممانت فرمائی گئی ہے مردے کے ساتھ آگ نہیں لائی جائے گی، اور یہ اگربتی لگا کے بیٹھے. اللہ فضل پر. تو بھائی یہ تدفین، تجہیز اور یہ اس طرح کے معاملات، اس کے اعتبار سے بہت زیادہ ضرورت ہے چیزوں کو دیکھنے کے لیے. یہ مردہ اٹھاتے وقت جو ہے، میت کو اٹھاتے وقت جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، کتاب اللہ، سنت رسول میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، خود ساختہ آ جائیں گے. اسی طرح تعزیت کی دعا، قبرستان کی دعا، دیگر دعائیں ان کے ساتھ جڑا جائے. صحیح جی. تو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ پڑھی جائیں. تو قبرستان جب بھی جائیں گے وہاں بخشش کی دعائیں، وہاں رکت کا معاملہ، وہاں بیٹھ کر اپنی آخرت کے اعتبار سے کوئی سوچنے کا معاملہ، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے گا، نہ کہ وہاں بیٹھ کر صرف کوئی قرآن پڑھا جائے. ہاں البتہ تذکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ابو داؤد کی روایت ہے کہ میت کو دفنانے گئے ہیں تو وہاں پر آپ نے تذکیر فرمائی. اس جگہ پہ موت کے حوالے سے یاد دہانی کے طور پہ گفتگو کی جا سکتی. صحیح جی. لیکن جو ہمارے انداز ہوتے ہیں کہ جی وہ قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ قبر کے اوپر روزانہ 2 پارے پڑھ کے جاتے ہیں، 5 پارے پڑھ کے جاتے ہیں، یہ تصور دین جو ہے وہ کہیں سے ہمیں ملتا نہیں ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بالکل خالص انداز سے اپنی کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی صحیح پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. خرافات، بدعات، کفر، شرک، لات، ان چیزوں سے بتائیں. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کیا کوئی ایسا عمل جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ورنہ اس سے بچا جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیر.